ہم کون سی زمین کس کے لیے؟ انکار کرنے والوں، ناشکری کرنے والوں کے لیے، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہی ہیں کافرون، کافر لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں. کافر ہی اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اعتراف تو کرتے ہیں. ہاں جی یہ زمین آسمان اللہ نے پیدا کیے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جانور جن سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، یہ شہد کی مکھی جس سے ہم شہد حاصل کرتے ہیں اللہ نے پیدا کی، یہ پرندہ جو اڑتا ہے اس کو آسمان میں اللہ تھامے ہوئے ہے، یہ جانور جن سے ہم کھال حاصل کرتے ہیں، جن سے بال اور صوف حاصل کرتے ہیں اور اپنے کپڑے بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. یہاں تک تو سارے مانتے اور اعتراف کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم ينکرون، پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے نام کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے نام کا صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، اللہ کے نام کا روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے. فرمایا ثم ينکرونھا، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے یہی کافر ہے، یہی نہ منکر ہے، یہی نہ شکر لوگ ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ان کا معاملہ قیامت کے دن کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب انداز قرآن مجید میں اختیار فرمایا ہے، بڑے دھیمے انداز میں اور بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں توحید کے، اور سمجھانے کا انداز ہے کہ بھائی یہ دیکھو تمہارے استعمال کی چیزیں ہم نے تم پہ انعام کیا، یہ انعام ہے ہمارا، یہ ہمارا انعام ہے، رات بنایا، دن بنایا، اور پھر تمہاری ضرورت کی چیزیں اس میں رکھی، سورج بنائے، چاند بنائے، ساری تمہاری ضرورتیں ہم نے پوری کی ہیں، اور تم سے مطالبہ یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، یہ ساری نعمتیں دینے والی اللہ کی ذات ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ نہیں کرتے تو اس کی ذمہ داری ہم پہ تو نہیں ہے، ہم نے پیغام تمہیں پہنچا دیا، اور اگر نہیں کرو گے تو نقصان کیسے کرو گے اپنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر اللہ شکر ادا کرو گے، اللہ کی بات مان لو گے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا، اور اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانتے، اگر تم منہ موڑتے ہو، نبی بری ذمہ ہو گیا، بات پہنچانے والے بری ذمہ ہو گیا، لیکن تمہارا معاملہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور وہ دن، یوم جس دن، نبعث، کون سا فعل ہے نبعث؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نبعث ہم اٹھائیں گے، یوم نبعث جس روز ہم اٹھائیں گے، من کل امت، من کا معنی سے، کل ہر ایک، امت کا معنی گروہ، جماعت، فرقہ، ہر امت سے، ہر گروہ سے ہم اٹھائیں گے شہیدن، شہید کا معنی گواہی دینے والا، جان دینے والا آدمی جو ہے اس کو شہید اصطلاحی معنوں میں کہا جاتا ہے. شہید کا اصل معنی گواہی دینے والا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، حق کی گواہی دیتا ہے، لہذا اس کو اصطلاحی معنوں میں شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے گواہی دینے کا حق ادا کر دیا کہ جان تک اپنی دے دی اللہ کی توحید کی گواہی میں. ورنہ شہید کا اصل معنی جو ہے وہ تو گواہی دینا ہی ہے. اور قیامت کے دن جیسا کہ قرآن مجید کی آیتوں سے بھی اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن جن لوگوں نے، جو انبیاء ہیں، اپنی زندگی کی حد تک وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہے اس قوم میں، اس امت کے درمیان ہم موجود رہے، ہم نے تیری ہر بات وہ پہنچا دی جو تو نے ہم تک پہنچائی تھی. اس لیے کہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں سے بھی پوچھنا ہے، رسول بھی جواب دہی کریں گے کہ ہاں یا اللہ ہم نے بات پہنچائی تھی. بڑا مشکل معاملہ ہے اور بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی اللہ نے بڑی سہل بنائی ہے، بڑا اللہ نے اختیار دیا ہے. ہم تو یہاں بات کرتے ہیں یہ اختیار انسان کے پاس ہے یا نہیں ہے. جب تک انسان زندہ ہے بڑا اختیار ہے انسان کے پاس. جو انسان چاہتا ہے مانتا ہے، جو چاہتا ہے نہیں مانتا، جو چاہتا ہے عمل کرتا ہے، جو چاہتا ہے نہیں عمل کرتا، جو چاہتا ہے سوتا ہے، جو چاہتا ہے جاگتا ہے، جو چاہتا ہے بے ایمانی کرتا ہے، جو چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، جو چاہتا ہے عدل اور انصاف کرتا ہے. اس دنیا میں انسان کو اللہ نے بڑا اختیار دیا ہے. لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا انسان کے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی جس طرح ایک مجرم کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت پہ منحصر ہوتا ہے کہ عدالت اسے بری کرتی ہے یا اسے سزا دیتی. اس کے بعد انسان جیل میں چلا جاتا ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتا، کہیں دوڑ نہیں سکتا، کہیں رشوت نہیں دے سکتا، کہیں سفارش نہیں لا سکتا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر انسان کا معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پہ عدالت کے حوالے ہے. عدالت سے اگر بری ذمہ ہو جاتا ہے چھوٹ جائے گا، اگر بری ذمہ نہیں ہوتا تو اس کی سزا شروع ہو جائے گی. اور معاملہ جو ہے وہ انبیاء کا بھی ہے کہ انبیاء جو ہے انہیں بھی قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہوگی کہ جب تک تم اس امت میں زندہ رہے اس وقت تک تم نے اللہ کا دین ان کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہی چیز سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کریں گے اور اسی طرح باقی انبیاء سے بھی کریں گے کہ کیا شرک کی یہ تعلیم تم نے دی تھی ان لوگوں کو؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں پیغمبروں نے شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن مشرکوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اور ان کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا انہیں انت قلت للناس اے عیسیٰ، کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ اور اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام یہی ارشاد فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ یا اللہ میرے تو یہ حق نہیں بنتا کہ میں لوگوں کو ایسی بات کہتا یا شرک کی تعلیم دیتا. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو یا اللہ تیرے علم میں ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو غیب جاننے والا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں گواہی دیتا ہوں اس وقت تک کی جب تک میں ان میں موجود تھا. یعنی اپنے حاضر کی تو میں گواہی دیتا ہوں، اپنے غیب کی میں گواہی نہیں دیتا. غیب کی گواہی جو ہے وہ میں نہیں دیتا اس لیے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے. جب تک میں اس امت میں موجود رہا اس وقت تک کی میں گواہی دیتا ہوں. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر اس کے بعد یا اللہ تو جانتا ہے معاملہ کیسا تھا، میرے علم میں نہیں. اور یہی معاملہ سارے انبیاء کا ہوگا. یہاں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نبعث من کل امت، ہر امت سے ہر گروہ سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. جب تک نبی اس امت میں موجود رہا تب تک نبی سے گواہی لیں گے کہ اے نبی تم نے میری بات ان تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی. اور وہ امتیں جو نبی کی وفات کے بعد بھی باقی رہی دنیا میں،
جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں، اور وہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس گواہی کا جواب جو ہے وہ اس دنیا میں ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا چکے ہیں۔ آخری حج میں بہت بڑا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ان سے کہ قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی، حل بلغ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، حل ادعے تو کیا میں نے تمہیں اللہ کی بات پہنچا دی یا نہیں پہنچائی، حق ادا کیا یا نہیں کیا بات پہنچانے کا۔ تو صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی، بلغتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے بات پہنچا دی، ادیتا یا رسول اللہ آپ نے حق نصیحت ادا فرما دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف انگلی کھڑی کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم اشہد، کہ یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے یہ بات پہنچا دیا، لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے بات پہنچائی ہے تیری۔ اور یہ معاملہ اتنا کٹھن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی اسی طرح کی آیتیں ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان آیتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کرا دیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ عبداللہ بن مسعود بس کرو، آگے میں نہیں سن سکتا۔ اللہ کے حضور میں یا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینا، اللہ کے حضور اس دن بات کرنا بڑا کٹھن اور مشکل کام ہوگا۔ یہاں تو ہم نے اس کو کھیل اور تماشا بنا لیا، جی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، اب تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں ہوا بن کے اٹھ جائیں گی قیامت کے دن۔ وہاں تو کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جیسے کبار انبیاء جو ہیں وہ بھی اللہم نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں آج بچا لے، ہمیں بچا لے۔ اور انبیاء کی وفات کے بعد جن لوگوں نے کسی بھی درجے میں اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائی ہوگی انہیں بھی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی درجے میں اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی گواہی کے لیے بلائیں گے کہ تم بتاؤ کہ اپنی زندگی میں تم نے بات لوگوں تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی، توحید کی، دین کی، قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ گواہی دینے والے گواہی دیں گے، ثم پھر کیا ہوگا، پھر لا یؤذنو، لا یؤذن کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ لا یؤذن نہیں اجازت دیے جائیں گے، نہیں اذن دیے جائیں گے، لا یؤذن نہیں اجازت دی جائے گی، للذین واسطے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، نہیں اجازت دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ جی یہ اجازت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، یہی وہاں کافروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے اللہ کو راضی کر سکے۔ کافر جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، کلمہ پڑھنا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے کہ یا اللہ آج ہم ایمان لے آتے ہیں، آج تیری بات تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یؤذن، آج اجازت نہیں ہے۔ دار العمل جو ہے وہ دنیا تھی،
یہ دار الجزا ہے، یہاں پہ اپنے اپنے کیے کی جزا یا سزا بھگتو. عمل کرنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا تھی، دنیا میں ہم نے تمہیں سے یہ بھیجا کہ تم نیک عمل کرو، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پہ، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو. لا یوزن، آج اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ سکو. آج اس بات کی اجازت نہیں کہ تم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکو یا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکو. للذین کفروا، ان لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کلمہ پڑھنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، جنہوں نے کفر کیا دنیا میں. بلا ہم یستعتبون، بلا اور نہ ہم وہ لوگ، ان کی ضمیر کافروں کے لیے، یستعتبون، عتاب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. عتاب کا معنی بھئی آج کل وہ آدمی زیر عتاب ہے حکومت کے، کسی پہ غصہ آنا، یستعتبون، عتاب دور کرنے کی اجازت دینا، توبہ کرنے کی مہلت دینا، استغفار کی اجازت دینا. بلا ہم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں توبہ کرنے کی مہلت دی جائے گی. وہ اللہ کو راضی بھی کرنا چاہیں گے، کلمہ پڑھنا چاہیں گے، اللہ کو سجدہ کرنا چاہیں گے. لا یوزن، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ دار العمل دنیا تھی. اور پھر فرمایا کہ بلا ہم یستعتبون، نہ ہی توبہ استغفار کا موقع دیا جائے گا، توبہ اور استغفار کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. وہاں کا قانون بڑا سخت ہوگا. یہاں قانون اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل اور اتنا انعام کیا ہے، بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہاں ایک آدمی 60-70 سال کی زندگی ہے اس کی، ظلم کیا، حق مارے لوگوں کے، اللہ کے حق مارے، زیادتیاں کی، حقوق غصب کیے، 70 سال 80 سال سارا یہ ظلم کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا. اللہ فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ سارے گناہ اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ بھی اس میں ماں کے حقوق بھی ہیں، باپ کے بھی ہیں، بھائی کے بھی ممکن ہے اس نے غصب کیے ہوں، فلاں پہ ظلم کیا، فلاں پہ زیادتی کی. اب وہ جتنے بھی اسے ظلم اور زیادتی کیا، اب انداز لگائیے وہ ساری اللہ کی تلافی کرے گا ان لوگوں کی. 60-70 سال میں جتنے اسے ظلم کیے لوگوں پہ، اللہ ان کی تلافی اپنے پاس سے کر دے گا اور اس کو معاف کر دے گا. اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا اس دنیا میں کہ ساری زندگی کے جو ظلم اسے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، مار دھاڑ کی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے خلوص دل سے کلمہ پڑھ لو، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو، میں تمہارے سارے پیچھے دھونے دھو دوں گا. جو بھی تم نے کیا ہے سب لوگوں کی تلافی میں اپنے پاس سے کر دوں گا، میں ان پہ انعام کر دوں گا، ان پہ اپنی رحمتیں کروں گا. ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی تلافی اللہ فرما دیں گے، لیکن اسے اللہ معاف کر دیں گے. کتنی عجیب بات ہے اس دنیا میں، اور کتنا سہل ہے اللہ کو راضی کر لینا اس دنیا میں. کتنا آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی حاصل کرنا، توبہ اور استغفار کرنا کتنا آسان بنا دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں میں نے تمہیں طرح طرح سے بات سمجھائی، مثالیں دے کے باتیں سمجھائی، روزمرہ کی مثالیں دی ہمیں، اور بڑے پیار سے، بڑے دھیمے انداز سے، بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے سمجھایا کہ بھئی یہ بھی سمجھ جاؤ، اس طرح سمجھ جاؤ، اس طرح سمجھ جاؤ. اور فرمایا کہ ان تولوا، اگر یہ لوگ پھر بھی منہ پھیرے، پھر بھی بات کو نہ سمجھے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک البلاغ المبین، تمہارے اوپر ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے. لیکن ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلے گا. نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تم لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہو گے، لا یوزن، اجازت نہیں دی جائے گی. قیامت کے دن تم اللہ کو سجدہ کرنا چاہو گے، اجازت نہیں دی جائے گی. قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کہنا چاہو گے، اجازت نہیں دی جائے گی. قیامت کے دن تم صدقہ اور خیرات کرنا چاہو گے، اجازت نہیں دی جائے گی. اور فرمایا کہ لا یستعتبون،
تم توبہ اور استغفار کرنا چاہو گے لیکن مہلت نہیں ملے گی. یہ ہے نتیجہ دنیا میں اللہ کی ناشکری کرنے کا، دنیا میں اللہ کے رسول کی تعلیم سے منہ موڑنے. اور آگے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ اذا، اور جب رعا کون سا فعل ہے؟ رعا ماضی ہے اور صیغہ بعض مذکر غائب کا. رعا اس نے دیکھا، اذا رعا اور جب دیکھا، الذین ظلموا الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا. یہاں ظلم کے معنی کفر اور شرک کے ہیں. جن لوگوں نے دنیا میں کفر اور شرک کیا، جب وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو. یہاں رعا سے مراد کیا ہے؟ یہاں دیکھنے سے مراد مبتلا ہونا ہے. ایسے نہیں کہ دور سے دیکھیں گے تو، بلکہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. جب ہم کسی آدمی پہ خدا نخواستہ کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے، ہم کہتے ہیں وہ برے دن دیکھنے پڑ گیا. اسے دیکھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھا، بلکہ مطلب یہ ہے مبتلا ہے، برائی میں مصیبت میں مبتلا ہے. اسی طرح رعا عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے دیکھے گا صرف آنکھوں کو، بلکہ عذاب میں جب مبتلا ہوگا، جب وہ عذاب میں کافر اور مشرک مبتلا ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں فلا یخفف، فلا یخفف عنہم. تخفیف کا معنی کم کرنا، ہلکا کرنا. لا یخفف نہیں کم کیا جائے گا، عنہم ان سے. یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی کہیں گے کہ یا اللہ آج عذاب نہ ہو، کل سے شروع کرنا، لا یخفف. اگر وہ چاہیں کہ 5 منٹ کے لیے عذاب میں تخفیف ہو جائے، عذاب میں کمی ہو جائے، عذاب میں چھٹی اور رخصت مل جائے، لا یخفف. یا اللہ تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا ریسٹ کر لے. فرمایا کہ ایک لمحے کی تخفیف نہیں ہوگی، ایک لمحے کی رخصت یا ایک لمحے کی چھٹی نہیں ملے گی. جہنم میں ڈالے جائیں گے تو عذاب شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ پناہ دے، بار اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے پناہ دے. جہنم کے عذاب سے تو انسان کو ہر گھڑی پناہ مانگنی چاہیے. لا یخفف عنہم، نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، بلا ہم ینظرون، نہ ہی مہلت دیے جائیں گے. مسلسل عذاب ہے، مسلسل آگ کا عذاب ہے، اور وہ آگ جو اس آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اس آگ میں مسلسل جلنا ہے. اور فرمایا کہ نہ تو وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی کہ یا اللہ بڑی تکلیف ہے، بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، 1 یا 2 دن کی مہلت دے دو ہمیں، ہم اپنا علاج کروا لیں، مرہم پٹی کروا لیں. لا ہم ینظرون، ایک لمحے کی مہلت نہیں ہوگی، مسلسل عذاب ہوگا، اور وہ مسلسل جو ہے نامعلوم ہے صدیوں تک. ان صدیوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، صدی بھی ختم ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں کوئی بہت بڑی تکلیف نہیں، انسان کو دانت کی تکلیف ہو، کتنا انسان بے چین ہو جاتا ہے. انسان زیادہ سے زیادہ ہائی پوٹینسی کی دوائیاں کھاتا ہے، جان چھوٹے اس درد سے، جان چھوٹے اس مصیبت سے. گردے کی تکلیف ہے، آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، کان کی تکلیف ہے، معمولی سی انسان کو تکلیف ہو جائے تو انسان فوراً بے چین ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے جی کماتے کس لیے ہیں اگر صحت نہیں ہے تو. ڈاکٹر ہزاروں لے لیتے ہیں اور انسان بے دے خرچ کرتا ہے. بھئی جتنا بھی خرچ ہوتا ہے ہو جائے، آرام آ جائے. بیٹا بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اپنی جان پہ بن آئی ہے، انسان کہتا ہے جی سارا گھر بار بیچ کے بھی اگر آرام آتا ہے تو آرام آئے. انسان بیچ دیتا ہے.
کہ جی آرام آنا چاہیے، جان ہے تو جہان ہے، لیکن وہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ تو عذاب کم کیا جائے گا، آگ کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جیسے ہی ذرا بھی آگ ٹھنڈی پڑے گی ہم اس کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیں گے، اور بھی زیادہ تیز کر دیں گے اسے، لا یخفف، یہاں فرمایا کہ ذرا بھی ہلکی نہیں ہونے دی جائے گی آگ، اور فرمایا ولا ہم ینظرون، اور 1 گھنٹے کی 1 منٹ کی مہلت کہ یا اللہ 1 منٹ کے لیے ہم سے یہ عذاب دور کر دے، 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں ملے، مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، صدیوں تک ہوتا رہے گا۔ یہ ہے سزا کفر کی اور شرک کی، ان کافروں کی جن کی طرف ہم آج بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بھائی یورپ بھاگ کے جانا ہے، وہاں زندگی اچھی ہے، امریکہ کی زندگی بڑی اچھی ہے، وہاں جا کے رہیں کافروں میں، مشرکوں میں، اپنا دین خراب کریں جائیں۔ امریکہ آج بڑا اچھا لگتا ہے، یہ دنیا اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ بڑی سخت آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، بڑی کشش ہے، اس میں انسان اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتا ہے، لیکن چاہتا ہے جی دنیا کی ساری سہولتیں ملنی چاہیے۔ وہ کتنے ذہین اور عقل مند لوگ تھے، حضرت بلال اور حضرت صہیب رومی، جنہوں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، خیال نہیں کیا تھا جی ہمیں رئیس کیا ہوتے ہیں، بڑے ذہین اور عقل مند لوگ تھے، ساری زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزار لی، مکے میں رہ کے، بھوکے رہ کے، کافروں کی مارے کھاتے ساری زندگی بسر کر لی، کبھی یہ نہیں چاہا جی ہم فلاں جگہ جا کے رہیں تو فلاں زندگی بڑی سہل ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ساری زندگی نہیں چھوڑا، مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر لی۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل، کہنا بڑا آسان ہے یہ کہ حضرت بلال نے یہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی، حضرت صہیب نے، حضرت ابو ذر غفاری نے یہ مصیبتیں برداشت کی، یہ کہنا بڑا آسان ہے، برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے ان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے وہ، لیکن اللہ معاف کرے ہمیں اگر دین کے لیے کوئی مصیبت یا تکلیف برداشت کرنا پڑے تو ہم کہاں کے۔ اللہ کے رسول نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو آدمی مدینہ میں رہے اور وہاں کی مصیبتوں کو برداشت کریں، قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ لیکن ہم تو یہاں سے بات ہے یہاں یہ تکلیفیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہاں تو یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور منظر اسی دن کا اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَإِذَا، اور جب رَأَى الَّذِينَ دیکھا ان لوگوں نے، اشرکو کن لوگوں نے، وہاں فرمایا تھا ظالمو جنہوں نے ظلم کیا، اور یہاں بات زیادہ ہی واضح فرما دی، اشرکو جنہوں نے شرک کیا۔ یہاں خاص طور پہ مشرکوں کے ایک منظر کا اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں کہ مشرکوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ وہاں تو ہر طرح کے ظالموں کا ذکر فرما دیا اللہ نے، کافر بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے مسلمانوں میں سے جو نماز کے تارک ہیں، روزے کے تارک ہیں، صدقہ خیرات کے تارک ہیں، فرائض زکوٰۃ کے، یا حج اور فرض ہے اور ادا نہیں کرتے، وہ بھی ظلم میں شامل ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ جو مسلمان ہونے کے باوجود تارک نماز ہیں وہ بھی ظالم ہے، جو مسلمان ہونے کے باوجود فرض روزہ ترک کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہے، جہنم میں جائیں گے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ توبہ استغفار کر لے۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ مشرکوں کے حوالے سے یہ بات اللہ نے فرمائی کہ جن لوگوں نے قیامت دنیا میں شرک کیا ہوگا
ان کا معاملہ قیامت میں یوں ہوگا، الذین شرکاءہم، جب وہ دیکھیں گے کس کو؟ شرکاءہم، ان کو جن کو انہوں نے اپنا شریک ٹھہرایا، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ مشرک لوگ جب ان ہستیوں کو دیکھیں گے، ان بتوں کو دیکھیں گے جنہیں وہ دنیا میں اللہ کا شریک بناتے رہے، ہاں جی ان کے پاس بھی بڑے اختیار دیے تو اللہ نہیں ہے، لیکن ہے بڑے اختیار ان کے پاس بھی، وہ جی دیتا تو اللہ ہی ہے نا، دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ہے ان کے پاس بھی بڑے اختیار۔ اگر انہیں راضی نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا تجارت میں، اگر انہیں راضی نہیں کریں گے تو بیٹا بیمار ہو جائے گا، بیٹا مر جائے گا۔ انہیں راضی کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اللہ کو تو سجدہ کرنا ہی ہے، اللہ کے پاس تو سارے اختیار ہیں، اللہ تو ہمارا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اللہ تو ہے ہی، لیکن ان بزرگوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کی گستاخی کریں گے یا بزرگوں کے نام کی نظر نیاز نہیں دیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ نقصان کر دیں گے، ان کو بھی اللہ نے اختیار دیے ہوئے، اصل تو اللہ کے پاس ہی ہے اختیار، لیکن اللہ نے انہیں اختیار دیے ہوئے ہیں کہ یہ بھی ہمارا نفع نقصان کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ جب انہیں دیکھیں گے، ان ہستیوں کو دیکھیں گے جنہیں یہ داتا صاحب کہتے تھے دنیا میں، جنہیں یہ گنج بخش کہتے تھے دنیا میں، جنہیں یہ غریب نواز کہتے تھے دنیا میں، یا جن کے مزاج پہ بہشتی دروازہ بنایا ہوا تھا، فرمایا کہ جب وہ بزرگ ہستیاں سامنے آ جائیں گی، مشرک لوگ انہیں دیکھیں گے کہ یہ ہے وہ ہستیاں جنہیں دنیا میں ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، تو کیا ہوگا؟ قالو، مشرک کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، ہؤلاء، یہ ہیں وہ ہستیاں، شرکاؤنا، جنہیں ہم نے شریک بنایا ہوا تھا۔ یہ داتا صاحب، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ معین الدین چشتی، یہ خواجہ غریب نواز، یہ وہ ہستیاں ہیں، ہؤلاء، یہ ہیں وہ شرکاؤنا، جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، الذین، وہ، کنا، ہم تھے، ندعو، ہم پکارتے، ندعو کون سا فعل ہے؟ مضارع کا فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ندعو، ہم دعا کرتے تھے، ہم انہیں پکارتے تھے، مصیبت میں، مشکل میں، بیماری میں، تکلیف میں، ہم انہیں پکارتے تھے کہ ہماری مشکل کشائی کیجیے، ہماری حاجت روائی کیجیے، ہماری مصیبت دور کیجیے، ہماری بیماری دور کیجیے۔ ندعو، ہم انہیں پکارتے تھے، من دونک، تیرے علاوہ، یعنی وہاں مشرک لوگ جو ہے اس بات کا واضح الفاظ میں اعتراف کریں گے کہ یا اللہ تیرے علاوہ ہم انہیں بھی مصیبت میں پکارتے تھے، ہم انہیں بھی تکلیف میں ان سے حاجت روائی کرواتے تھے یا انہیں ان سے دعا مانگتے تھے۔ وہاں مشرک اس بات کا واضح الفاظ میں اعتراف کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو اس لیے یہ بات کہیں گے کہ شاید ہم اس بات کا اعتراف کریں تو یہ بزرگ جو ہے ہمارے لیے کچھ سفارش کریں کہ حضور ہم تو آپ کی دنیا میں نیازیں دیتے رہے، ہم آپ کے نام کی منتیں مانگتے رہے، آپ کے نام کی 11ویں دیتے رہے، آپ کے مزار کو ارگ گلاب سے غسل دیتے رہے، آپ کے مزار پہ قربانیاں دیتے رہے، تو آج ہماری اللہ کے حضور کچھ سفارش کیجیے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ وہ تو اعتراف اس مقصد کے لیے کریں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَأَلْقَوْا، القو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ القو کا معنی لقاء کا معنی، لقاء کا معنی تو ملنا ہے،
القا ڈالنا، القا ڈالنا، القو اور وہ ڈال دیں گے. یہاں وہ سے مراد کون ہے؟ جو شریک بناتے تھے، جن کو شریک نہیں، جو بناتے تھے نہیں، بلکہ جن کو بناتے تھے وہ ہستیاں، بزرگ ہستیاں جن کو شریک بناتے تھے. اب یہ ان کا جواب ہے. القو وہ بزرگ ہستیاں ڈال دے گی، الیہم القول، الیہم ان کی طرف. یہاں پہ ہم کی ضمیر کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے. مشرکوں کی طرف وہ بزرگ ہستیاں ڈال دے گی قول، بات. مطلب یہ کہ یہاں پہ ویسے تو قالا بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس کے جواب میں وہ بزرگ ہستیاں یہ بات کہیں گی، لیکن یہاں پہ بڑا سخت اللہ نے لفظ استعمال فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ان مشرکوں کے جواب میں یہ قول ان کے منہ پہ دے ماریں گے. القا ڈال دیں گے ان کی طرف، یعنی ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. وہ بزرگ ہستیاں جو ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ لوگ جو ہیں قیامت کے دن ان کی اس بات کو ان کے منہ پہ دے ماریں گے اور کیا کہیں گے؟ انکم بے شک تم لوگ لکاذبون جھوٹے ہو. ان کی اس بات کے جواب میں ان کے منہ پہ دے ماریں گے اللہ کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں. جب یہ کھڑے ہوں گے مشرک بھی اور شریک بھی تو یہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا، یہ ان کے درمیان بات چیت ہوگی قیامت کے دن. وہ کہیں گے کہ حضرت صاحب ہم تو آپ کے نام کی نظر نیاز دیتے رہے، آپ کو پکارتے رہے، آپ کو بااختیار سمجھتے رہے، لہذا آپ اللہ کے حضور ہماری کوئی سفارش کیجئے کہ اللہ ہمیں آج عذاب سے بچا لے، اپنی پکڑ سے بچائے. اس کے جواب میں وہ بزرگ ہستیاں جو ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے منہ پہ دے ماریں گے اس بات کو. کس بات کو؟ انکم لکاذبون، بدبختو تم جھوٹے. ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کی نظر نیاز دینا؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کی 11ویں دینا؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے مزاروں کو آگے غسل دینا 40 اور 100 میں گلاب سے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ پھولوں کی چادریں چڑھانا ہمارے قبر پہ آگے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے مزار پہ آگے دیگیں پکانا اور قربانی جانور قربان کرنا؟ فرمایا کہ وہ ان کی تکذیب کریں گے، انہیں اللہ کی موجودگی میں، اللہ کی عدالت میں جھوٹا قرار دے دیں گے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہی ہوگا کہ خود بری ذمہ ہو جائے گے، مشرک جو ہے وہ جہنم میں چلے جائے. اب اصل میں تو یہی چیز ہے جو لوگوں کو بتانے کی ہے یا جس کی طرف لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید ہی ایک کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے بچا سکتی ہے، جہنم سے بچا سکتی ہے. بڑا ضروری ہے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا، بہت ضروری ہے. اپنے اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیجیے، اپنے دوست احباب کو. قرآن مجید کی تعلیم ہی وہ تعلیم ہے جس سے انسان کی جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ انسان کی جان نہیں چھوٹے گی. بڑی ضروری ہے قرآن مجید کی تعلیم دینا، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور پھر مصیبت یہ ہے یا المیہ کہہ لیجیے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی مسائل میں الجھا رکھا ہے. انہوں نے لڑائی جھگڑوں والے مسائل، 2-4 مسائل ایسے ہیں کہ ساری زندگی جو ہے لوگوں کی گزر جاتی ہے انہیں مسئلوں پہ جھگڑتے ہوئے. اور یہ چیزیں جن پہ بنیاد ہے جنت اور دوزخ کی، اس کے بارے میں لوگ بتاتے نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ وَأَلْقَوْا، یہاں بھی بات مشرکوں کی ہو رہی ہے، سیگا جو ہے وہ مشرکوں کے لیے استعمال ہوا. القوا، اور وہ ڈال دیں گے إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کی، یہی اللہ کے حضور. یوم دن، اس روز قیامت کے دن، سالامہ، سالامہ کا معنی تسلیم کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. جی میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، اس کا مادہ بھی سالامہ ہے.
میں اسلام لاتا ہوں اس کا مادہ بھی سالمہ ہے، مسلمان اس کا مادہ بھی سالمہ ہے۔ مسلمان کا معنی فرما برداری اختیار کرنے والا، اسلام کا معنی فرما برداری اختیار کرنا۔ اس روز وہ کیا کریں گے؟ سالمہ فرما برداری ڈال دیں گے اللہ کے آگے، فرما برداری کی پیشکش کریں گے اللہ کے حضور۔ اس روز مشرک لوگ جو ہیں وہ پیشکش کریں گے، ڈال دیں گے اپنی ساری اطاعت اور فرما برداری کی، یا اللہ آج تو ہی تو ہے، یہ تو ہمارے کسی کام نہیں آیا حضرت صاحب، نہ گنج کام آیا، نہ علی حجویری کام آیا، نہ پیر عبد القادر کام آیا، کوئی بھی کام نہیں آیا، یا اللہ اب تو تیرے تو سے ہی واسطہ پڑ گیا۔ آخری واسطہ جو ہے وہ اللہ سے جا پڑا کہ یا اللہ اب تو ہی تو رہ گیا ہے، باقی تو کام نہیں ہے، یا اللہ اب تیرے سامنے ہم اطاعت کرتے ہیں، تیری فرما برداری اختیار کرتے ہیں، تو قبول کر لے ہماری اطاعت اور فرما برداری۔ اور وہ بات تو اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکے، لا یوزن، فرما برداری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لا یستعتبون، توبہ اور استغفار کی اجازت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ مشرک لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری اطاعت اور فرما برداری کیا میں گئے نا صرف ایک اللہ کے حضور پیش کریں گے اس وقت جب یہ لوگ انکار کر دیں گے کہ تم لوگ جھوٹے ہو، ہماری تم نے نہ اطاعت کی ہے، نہ فرما برداری کی ہے، نہ بندگی کی ہے، نہ عبادت کی ہے۔ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمارے نام کی نظر نیازیں دینے، ہمارے نام کے نمازیں پڑھنا، ہمارے نام کی روزے رکھنا یا صدقہ خیرات کرنا؟ جب یہ مرحلہ آ جائے گا تو تب مشرک جو ہے اپنی ساری اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ ایک اللہ کے آگے القول ڈال دیں گے، پیش کر دیں گے، لیکن اس وقت لا یوزن، اس کی اجازت نہیں ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں بدل عنہم، دلہ کا معنی گم ہو گیا، کھو گیا، عنہم ان سے، ما وہ چیز، وہ دلائل، کانوں وہ تھے، یفترون، کون سا فعل ہے یفترون؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ افتراء کرتے تھے دنیا میں، تصنیف کرتے تھے، جھوٹے دلائل دیتے تھے، جو ما کانوا یفترون، دنیا میں جو جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ لیکن یہ حضرت صاحب کے پاس بڑا کچھ ہے، کبھی آ کے تو دیکھیں، آپ ایک دفعہ تشریف تو لائیں، کبھی بیعت تو کریں آپ حضرت صاحب کی، بڑا کچھ ملے گا وہاں سے۔ اللہ کا دیدار کرائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دیں گے، ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں، حضرت صاحب کے پاس بڑا کچھ ہے، حضرت صاحب کے پاس اختیار ہے۔ فرمایا کہ جتنے بھی دلائل اس دنیا میں ان کے پاس تھے، جتنی باتیں چدر چدر کرتے تھے اور کینچی کی طرح زبانیں چلاتے تھے کہ نہیں جی ہمارے حضرت صاحب کے پاس بڑا کچھ ہے، ہمارے حضرت صاحب تو ہمیں لے کے جائیں گے جنت میں، اور ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ فرمایا کہ ضل عنہم، وہ ساری جو چتر بیانی ہوگی، ساری دلیلیں جو دنیا میں دیتے رہے ہوں گے، وہ ساری کی ساری گم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گی۔ تعلیم صرف وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے باقی رہے گی، اور باقی جتنے بھی فلسفے ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ سب کے سب افتراء ہے اور سب کے سب جھوٹ ہے۔ وہ حقیقت وہی ہے، اصل وہی ہے جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، وہی انسان کے کام آنے والا ہے۔ باقی سب کچھ گم ہو جائے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے حسرت کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الذین کفروا، اب یہ نتیجہ ہے تولوا کا۔ اس سے پہلے مسلسل پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے احسانات گنوائے ہیں، توحید کے دلائل دیے ہیں کہ دیکھو یہ بھی توحید کی دلیل ہے، یہ بھی توحید کی دلیل ہے، یہ بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کی طرف جھک جاؤ، اس اللہ کے آگے سجدہ کرو، اس اللہ کو مان لو۔ ساری سورہ جو ہے وہ انہی باتوں سے اور انہی دلائل سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے آخر میں یہ ساری باتیں
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو پھر یہ تنبیہ جو ہے تمہارے لیے ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ اس صورتحال سے دوچار ہو، یہ انجام ہوگا اس کا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کو ماننے سے، وصدوا عن سبیل اللہ، صد کا معنی روکنا، صدوا انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ پہ چلنے سے، صدوا اور روکا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ پہ چلنے سے۔ اللہ فرماتے ہیں زدنا، کون سا فعل ہے زدنا؟ ماضی کا ہے، جمع متکلم کا صیغہ زدنا، ہم نے زیادہ کیا، ہم نے اضافہ کیا، ہم ان کے لیے، ہم نے زیادہ کیا اضافہ کیا ان کے لیے، عذاباً عذاب میں، فوق العذاب عذاب کے اوپر، عذاب کے اوپر عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ ایک عذاب تو ہوگا آگ کا، اور اس کے اوپر ہم انہیں تھور کا درخت کھلائیں گے، کھولتا ہوا پانی پلائیں گے، گرد مارنے کے لیے فرشتے مسلط کر دیں گے، ان کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط کر دیں گے۔ فرمایا کہ زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ جہنم کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ انسان کے پڑھ کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزار بار پناہ دے اس عذاب سے۔ عذاب کے اوپر عذاب ہے، عذاب کے اوپر عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ بما بس یہ فساد کیا ہے؟ جی مس گائڈ کر، سدو، اللہ کے دین پہ چلنے سے کسی کو روکنا جو ہے یہ ہے فساد، سب سے بڑا فساد دنیا میں ہے۔ یعنی اللہ کے دین پہ چلنا امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ اللہ کے دین پہ چلنا جو ہے یہ امن و سلامتی، خواہ کوئی گھر کا معاملہ ہو یا فرد کا معاملہ ہو یا کسی پورے ملک کا معاملہ ہو یا پوری دنیا کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ سے ہٹنا یہ فساد ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا یہ فساد اور بگاڑ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنا یہ امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ اگر ایک فرد واحد کا معاملہ ہے، اپنی زندگی میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب کا خیرات کرتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، زیادتی سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، اسے اپنی زندگی میں بڑا سکون اور امن حاصل ہوگا۔ اگر کوئی پورا گھر ہے جو دین کی باتوں پہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کر رہا ہے، اس گھر میں بڑا امن اور سکون ہوگا، اس گھر میں بڑا امن سکون ہوگا۔ اور اگر کوئی گھر ایسا ہے جہاں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں فساد ہی فساد اور بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ مثالیں جو ہے وہ آپ اپنے دائیں بائیں خود دیکھ سکتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں فساد اور بگاڑ ہی بگاڑ، جس گھر میں اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے وہاں امن ہے، سکون ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ اسی طرح جس ملک میں اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے اس ملک میں امن اور سکون ہوگا، سلامتی ہوگی، اور جہاں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے وہاں فساد اور بگاڑ۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کانوا یفسدون، بسبب یہ عذاب پہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اور وہ فساد کیا ہے؟ وہ فساد ہے صدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے روکنا۔ یہ جو لوگ اللہ کی راہ پہ چلنے سے روکتے ہیں، اور اس روکنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں کافروں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جہاں بھی کہیں مسلمان سر اٹھاتے ہیں یا جہاں بھی کہیں کوئی لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں،
ان کو تہس نہس کر دو، ان کا ملک برباد کر دو، قتل و غارت اتنی زیادہ کرو کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں اسلام کے نام سے، اتنا تنگ کرو مسلمانوں کو، اتنی تباہی پھیلاؤ مسلمانوں کے ملکوں میں کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کے نام سے باز آئے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بڑی رغبت کے ساتھ ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں جس سے خواہ خواہ مسلمان جو ہے اپنے دین سے پھر جائیں یا دوسری طرف چلے جائیں۔ ڈش اینٹینا ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، ایسے پروگرام نشر کیے جائیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے دین سے باغی ہو جائیں۔ یہ بھی صد عن سبیل اللہ ہے۔ جس طرح انٹرنیٹ پہ سوالات جو ہے وہ اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اسلام سے پھر جائیں، اسلام کی طرف راغب نہ رہے یا اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جائیں۔ یہ معاملہ تو صاف طور پہ کافروں کا ہے، لیکن اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ دین سے روکنا بذات خود خواہ مسلمان ہی ہوں، لیکن وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین سے روکے تو سزا اس کی بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلامی ملک کے اندر ٹی وی پہ ایسے پروگرام دکھائے جائیں جس سے مسلمان اپنے دین سے دور ہوں تو سزا اس کی بھی بہت زیادہ ہو۔ اگر اپنے اسلامی ملک کے اندر سود کو رائج کیا جائے، سود کو ختم نہ کیا جائے تو سزا اس کی بھی اتنی ہی ہوگی، اسی طرح زیادہ ہوگی جس طرح کافروں کے لیے، اس لیے کہ اس ملک کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے مجبور کر دیا مسلمانوں کو غلط راستے پہ چلنے کے لیے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے لیے۔ اور پھر معاملہ جو ہے اسی طرح گھر کے اندر بھی ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، شوہر کہتا ہے نہیں پردہ نہ کرو، میرے دوست ہے یہ، سروس کے لیے تم انہیں خود ان کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ بھی صد عن سبیل اللہ میں عورت جو ہے وہ دین پہ چلنا چاہتی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا چاہتی ہے، اور جو مرد اس کو مجبور کر رہا ہے کہ تم بے پردہ ہو کے میرے دوستوں کے سامنے آؤ، وہ اللہ کی راہ سے روک رہا ہے۔ بڑی سخت سزا ہے اس کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد جو ہے وہ رزق حلال کمانا چاہتا ہے، رشوت نہیں لینا چاہتا، حرام نہیں کمانا چاہتا، بیوی اسے مجبور کرتی ہے کہ ہمارا جو ہے معیار نہیں پورا ہو رہا، ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، جہاں سے مرضی ہے مانگ کے لاؤ، رشوت لو یا حرام کھاؤ، جو مرضی ہے کرو، گھر کی ضرورتیں پوری کرو۔ یہ بھی صد عن سبیل اللہ میں ہے۔ مرد جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کرنا چاہتا ہے، عورت اس کو مجبور کر رہی ہے کہ تم حرام کھاؤ، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو، تو اس کے لیے بھی سزا ہوگی۔ فرمایا کہ ان کے لیے عذاب کے اوپر عذاب ہوگا۔ پہلا عذاب جو ہے وہ تو ان کے کفر کا ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانا، انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے رسول کو ماننے پہ، ان پہ ایمان لانے کے لیے۔ اور دوسرا جرم یہ ہے کہ صد عن سبیل اللہ کی راہ پہ جو چلنا چاہتے تھے ان کو بھی روک دیا کہ تم اللہ کی راہ پہ نہ چلو، ایمان نہ لاؤ، اللہ کے رسول کی فرما برداری نہ اختیار کرو۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے در عذاب ہوگا، عذاب کے اوپر عذاب ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا، دوبارہ وہ بات ارشاد فرمائی، اور جس روز نبعث ہم کھڑا کریں گے، فی کل امتن ہر امت میں، شہیدن ایک گواہ، علیہم ان کے اوپر یا ان کے خلاف، من انفسہم خود انہی میں سے، یہ جو جس ملک کے لوگ ہیں، جس معاشرے اور ماحول کے لوگ ہیں، انہی میں سے آدمی کھڑا کیا جائے گا۔ ایسے نہیں اور پاکستان کے لوگ ہیں تو مصر کے آدمی کو لایا جائے کہ تم گواہی دو، خود پاکستان کے لوگوں میں سے ہی ایسے علماء کو اللہ کھڑا کر دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو، جو گواہی دیں گے یا اللہ اپنے زمانے میں ہم نے ان پاکستانیوں کو، ہم نے ان ہندوستانیوں کو، یا ہم نے ان مصریوں یا سوڈانیوں کو دین کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ من انفسہم خود انہی میں سے، انہی کے رشتہ داروں میں سے، انہی کے قرابت داروں میں سے، انہی کے کنبے قبیلوں میں سے، انہی کے ملکوں میں سے، وجئنا اور لے آئیں گے، دیکھا ساتھ تیرے،
کہاں سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں میں سے ایک ایک گواہ ہم لائیں گے اور اس امت کے لیے تجھے ہم لائیں گے گواہ بنا کر. اللہ ہاؤلا سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمدیہ پہ گواہی دینے کے لیے ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لا کھڑا کریں گے اور تم گواہی دو گے کہ یا اللہ میں نے یہ بات پہنچائی. وہ بات کیسے پہنچائی؟ وہ بات یوں پہنچائی نزلنا علیک الکتاب. نزلنا ہم نے نازل کی علیک تیرے اوپر الکتاب قرآن مجید جو تو نے آگے لوگوں تک پہنچائی. اور اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ جو کتاب تو نے میری طرف نازل کی تھی وہ کتاب میں نے من ان لوگوں تک پہنچا دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ گواہی دینے کے لیے قیامت کے دن ہم تمہیں لے آئیں گے اور تم کس طرح گواہی دو گے؟ گواہی اس طرح دو گے کہ اس بات کی گواہی دو گے کہ ہم نے قرآن تیری طرف نازل کیا اور تو نے یہ قرآن آگے امت تک پہنچا دیا. کون سا قرآن؟ طبیان جس نے بیان کی ہر چیز. طبیان بیان کرنا، واضح کرنا، کھولنا. جس نے کھولی لکل شے ہر چیز. لکل شے ہر چیز کو جس نے کھول کے بیان کر دیا، ہر چیز کو واضح کر دیا. طبیان واضح کرنا، بیان کرنا، کھولنا. لکل شے واضح ہر چیز کے. ہر چیز سے مراد کون سی چیز ہے؟ جو ہدایت کے لیے ضروری ہے. ہر وہ چیز جو ہدایت کے لیے ضروری ہے. ایٹم بم کا فارمولہ قرآن میں نہیں ہے. لکل شے سے مراد سائنس کے اصول نہیں ہے، اس میں معیشت کے اصول نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے بیان فرما دی. جو انسان کی نجات کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرما دی. کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی اللہ نے. لیکن کوئی چیز باقی نہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی الا بلا جو ہے وہ اس میں تلاش کی جائے قرآن مجید میں. بہدن اور اس قرآن مجید کو ہم نے کیا بنایا؟ ہدایت. اس قرآن مجید کو ہم نے ہدایت بنایا. برحمتن رحمت بنایا. ببشرا خوشخبری بنایا. کس کے لیے؟ للمسلمین جو جھک جائے اللہ کے آگے جھک جانے والوں کے لیے ہم نے اس کو ہدایت بنایا ہے. یعنی جو اس بات کو تسلیم کر لے کہ اس کائنات میں اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ نعمتیں ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں. جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، جانور ہیں، درخت ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. یہ تسلیم کر لے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کو مان لے. فرمایا اس کے لیے قرآن مجید کو جب وہ پڑھے گا تو اسے ہدایت حاصل ہوگی، اسے رہنمائی ملے گی. جب اسے رہنمائی ملے گی قرآن مجید سے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس پہ رحمت فرمائے گا. جو آدمی قرآن مجید سے رہنمائی لے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس پہ اللہ رحمتیں نازل فرمائے گا. اور جس آدمی پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ جنت کی بشارت ہوگی. اس کا نتیجہ جنت کی خوشخبری ہوگی. جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل فرما دی اسے جنت کی بشارت مل جائے گی. لہذا فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے ہدایت للمسلمین جھکنے والوں کے لیے ہدایت و رحمتن، اور جو ہدایت حاصل کر لے ان کے لیے پھر اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اور جنہوں نے اللہ کی رحمتیں حاصل کر لی ان کے لیے بشرا جنت کی خوشخبریاں ہوں گی، جزا کی، انعامات کی خوشخبریاں ہوں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.